أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. صدق الله المولانا العظيم. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام. معزز و مکرم اور مشفق سامعین، اللہ تعالیٰ اس رمضان میں جو کمیاں اور کوتاہیاں ہم سے ہوئیں اور یقیناً ہوئی ہیں، اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے معاف فرما دے، اور جو بھی ٹوٹے پھوٹے اعمال ہم سے ہو سکے، گناہوں سے بھرے روزے، کمیوں سے بھری تراویح اور ریا و دکھلاوا سے بھرا ہماری افطاری، اللہ تبارک و تعالی ہماری کمیوں کو معاف فرمائے، اور اپنے فضل سے اور اپنے کرم سے اور اپنے لطف سے اللہ تبارک و تعالی ہم سیاہ کاروں کو بھی اپنے اچھے اور نیک بندوں کے زمرے میں شریک و صحیح فرمائے. آمین. عزیزان گرامی، چند اہم باتیں جو آپ کے سامنے لے کر آیا ہوں شب قدر کی تعلق سے، وہ یہ کہ اکثر لوگ پوچھتے ہیں کہ شب قدر میں کیا عبادت کریں. المختصر اتنا جان لیں کہ وہ خواہ شب برات کی رات ہو یا شب قدر کی راتیں ہوں، جیسا کہ ہمیں خوب پتہ ہونا چاہیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شب قدر کو اخیر عشرہ کی طاق راتوں میں تلاش کرے، 21، 23، 25، 27، 29. تو اب ہم نے ان راتوں کو جاگنا ہے، شب برات کی طرح نہیں جاگ کر کے ہڑم بازی اور اس طرح کی چیزیں نہیں، بلکہ اپنے رب کی رضا کے لیے، اپنے رب کو راضی کرنے والے اعمال میں لگ کر اپنی رات کو زندہ کرنا ہے. تو اکثر لوگ پوچھتے ہیں، اور پوچھنے کا سبب یہ ہوا مارکیٹ میں بہت ساری کتابیں چل رہی ہیں جس میں شب قدر یا اسی طرح سے شب برات کے تعلق سے نمازوں کا ذکر ہے. 21 کی شب ہے تو اس طرح سے نماز پڑھیں، 23 کی اسی طرح، 25 الگ الگ شب کے تعلق سے الگ الگ نمازوں کا ذکر ہے. خوب یاد رکھیں، اس طرح کی جو راتیں ہیں یقیناً راتوں کی تو فضیلتیں ہیں، لیکن ان راتوں میں کوئی خاص یا کوئی اہم عبادت مخصوص نہیں ہے. خوب یاد رکھیں جی. ہاں، ہر شخص اپنی وسعت اور اپنے بساط کے مطابق عبادت کرے، اعمال کرے، خوب نماز پڑھے، خوب ذکر و تسبیحات میں لگے رہے، خوب تلاوت کرے. اور ایک اہم چیز جس کے طرف بالعموم ہم لوگوں کی توجہ نہیں جا پاتی ہے، وہ یہ ہے کہ دعا کا اہتمام ہو، خوب سے خوب دعا کا اہتمام ہو. اللہ تبارک و تعالی سے اپنے ماضی کے گناہوں پہ نادم و شرمندہ ہو، توبہ کرے، استغفار کرے. یہ وہ کام ہے جو کرنے کے ہیں. عزیزان گرامی، اگر ہم خوب یاد رکھیں، ہم مغرب کے بعد اوابین کا اہتمام کر لیں، روز کرنا چاہیے، نہیں کرتے کم سے کم شب قدر کی راتوں کی جو طاق راتیں ہیں جس میں ہمیں شب قدر کو تلاش کرنی ہے، بالخصوص اس دن اہتمام کر لے. تراویح ہم پڑھتے ہیں، اس کا بھی شمار اسی میں ہے. کچھ قرآن پڑھ لیں، کچھ تلاوتیں کر لیں، تہجد کی پوری جو نماز بائیکت پوری تہجد کی نماز ہے وہ پڑھ لیں. اسی طرح جو نمازیں شریعت میں جائز ہے، شریعت نے جس کو مشروع کیا ہے، صلاۃ الحاجت ہے، صلاۃ التوبہ ہے، صلاۃ الشکر، اس طرح کی جو مسنون عبادت ہے ہم وہ کریں. اور ایک چیز
جس کو لے کر لوگ بہت پریشان ہیں، بہت مسئلے بھی پوچھے جاتے ہیں۔ واللہ عالم کن لوگوں نے ان چیزوں کو ایجاد کر دیا کہ بالخصوص ہماری جو عورتیں ہیں، ماں بہنیں ہیں، مستورات ہیں، وہ زیادہ پریشان رہتی۔ خود میں اپنے گھر میں دیکھا، ہمارے گھر کی مستورات بار بار سمجھا دینے کے باوجود بھی وہ اس مسئلے کو پوچھتی رہتی ہیں کہ وہ 12 رکعت تہجد کی نماز پڑھے اور ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد 12 مرتبہ سورہ اخلاص یعنی کہ قل هو اللہ احد پڑھنا ہے، اور جس طرح رکعت کم ہوتی جائے گی اسی طرح سورہ اخلاص بھی کم ہوتی جائے گی۔ بھائی ایسا کچھ بھی نہیں ہے، پتہ نہیں لوگ کہاں سے ان چیزوں کو گڑھ لی ہیں۔ اپنی وسعت کے مطابق اگر کسی کو ایک سورہ یاد ہے، کوشش ہو اور سورہ یاد کرے، لیکن اگر ایک سورہ یاد ہے تو وہ اسی ایک سورہ کو 12 رکعت میں پڑھ لے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی کو حافظ بنایا ہے، کوئی بہتر سے بہتر قرآن پڑھنا جانتا ہے اور اسے زبانی یاد بھی ہے، وہ ان چیزوں کو پڑھ لے۔ کوئی حافظ ہے، کوئی ناظرہ خواہ ہے، دیکھ کر پڑھ لے، زبانی پڑھ لے، اس کے علاوہ ذکر و اذکار میں لگے رہیں۔ تو جو مسنون عبادتیں ہیں شریعت سے ثابت ہے وہ کرے، اور اس کے لیے پریشان نہ ہو کہ کون خاص یا کون اہم کام ہے جو ہم نے کرنی ہے۔ اس کے لیے بالکل پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ عبادت کرے، گھنٹوں اللہ کے سامنے روئیں، گر گرائیں۔ لاک ڈاؤن کا زمانہ ہے، مساجدیں بالعموم بند ہے، بند سے مراد لوگوں کو جانے کی اجازت نہیں ہے، اس کے لیے بھی پریشان نہیں ہونا ہے۔ یہ ہمارے گناہوں کا ہی نتیجہ ہے کہیں نہ کہیں سے۔ کل مسجدیں آباد تھیں، کل مسجدیں کھلی ہوئی تھیں، صدائیں لگائی جا رہی تھی، لیکن اللہ ہمیں معاف کرے، ہم اذان کی آواز تو سنتے تھے لیکن اپنے نفس کو ہم مسجد کو جانے کے لیے آمادہ نہیں کر پاتے تھے۔ اور آج ہماری پیشانیاں اللہ کے گھر میں سجدہ ریز ہونا چاہتی ہے، لیکن کہیں نہ کہیں سے یہ ہمارے گناہوں کا ہی نتیجہ ہے کہ آج اللہ کا عظیم گھر ہمارے لیے بند ہے، ہم جا نہیں سکتے ہیں۔ سو ہم اپنے گھروں کو مسجد بنائیں، گھروں میں عبادتوں کا اہتمام کریں، اپنے مستورات کا بھی خیال کریں، اپنے بال بچوں کا بھی خیال کریں۔ ابھی مطالعہ کر رہا تھا، ایک حدیث گزری کہ شب قدر کی راتوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی جاگتے تھے، ان راتوں میں جاگنے کا خود بھی اہتمام کرتے تھے، اور آپ اپنے گھر کے افراد کو بھی جگاتے تھے، باقاعدہ اہتمام کرواتے تھے۔ سو اللہ تعالی ہم سب کو بھی توفیق دے کہ ہم جو چند راتیں بچ گئی ہیں، اور شب قدر کی تلاش میں تو ہم نے جاگنا ہی ہے، جو چند راتیں بچ گئی ہیں اور رمضان کے مقدس مہینے کی جو چند ساعات، چند گھڑیاں بچ گئی ہیں، اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کریں، اللہ سے توفیق مانگے، اور ہم بھرپور کوشش کریں کہ اس کا ایک ایک سیکنڈ، ایک ایک گھڑی کسی بھی طرح کی غفلت میں اور کسی بھی طرح کی لاپرواہی میں، بے توجہی میں نہ گزر جائے، بلکہ ہم روئیں، گر گرائیں اللہ کے سامنے کہ میرے بھائیوں موت کا زمانہ ہے، ہم نے نہیں پتا کہ ہم میں سے کسے اگلے سال ہونا ہے یا نہیں ہونا ہے۔ کتنے لوگ تھے جو رمضان میں پچھلے سال ہمارے ساتھ تھے، آج وہ ہمارے ساتھ نہیں ہے، کیا پتا آئندہ سال میں سے ہم میں سے کون ہو یا نہ ہو، کہ ہم یہ سوچ کر عبادت کریں کہ شاید نہیں، یقیناً ہو سکتا ہے کہ رمضان ہماری زندگی کا آخری رمضان ہو۔ اس طرح کا خیال، توجہ جب ہمارے سامنے ہو تو انشاءاللہ العزیز عبادت میں مزہ آتا ہے۔ ایسی ہی ویڈیوز پانے کے لیے ہمارا چینل زندگی بناؤ کو سبسکرائب کریں۔ ایسی ہی ویڈیوز پانے کے لیے ہمارا چینل زندگی بناؤ کو سبسکرائب کریں۔